آگے کیا کفر کا مسئلہ چلایا ہے انہوں نے؟ تو وہی جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر کہتے ہیں. یہ اس کی مزید تشریح جناب نے فرمائی ہے، اور کہتے ہیں کہنا یہ ہے کہ انہوں نے نبی الگ بنایا، قرآن الگ بنایا. کتنا بڑا جھوٹ ہے. ساری دنیا کے احمدی گواہ ہے کہ وہی قرآن ہے، ایک ذرے کا بھی فرق نہیں. اور سب وہ غیر احمدی گواہ ہیں جنہوں نے قرآن کو کبھی اس قرآن کو ہاتھ اٹھا کر لگا کر دیکھا ہے، اٹھا کر دیکھا ہے، جو جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع کیا جاتا ہے. اور اب تو احمدی گواہ کا سوال نہیں ہے. 118 زبانوں میں قرآن کریم کی منتخبہ آیات کے تراجم کر کے سب دنیا میں منتشر کر دیا گیا، مشتہر کر دیا گیا. کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں جس کے لوگ وہ زبان نہ سمجھتے ہوں جس زبان میں قرآن کریم ان کو پیش کیا جاتا ہے. 120 زبانیں بہت بڑی چیز ہے. اگرچہ افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں چھوٹی چھوٹی زبانیں بھی بہت ہیں، قبائلی زبانیں ہیں، لیکن جو ان کی بڑی زبانیں وہ سب سمجھتے ہیں. بس آج جماعت احمدیہ یہ کہہ سکتی ہے کہ قرآن کریم کی تراجم کر کے قرآن کریم کی اشاعت اس انداز میں اتنی زبانوں میں کر دی گئی ہے کہ دنیا میں ایک انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آ سکتی. کوئی نہ کوئی زبان ایسی ہے جسے وہ سمجھتا ہے، اور وہ سب گواہ ہیں، کل عالم گواہ ہے. یہ وہی قرآن ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے. اور کہتے ہیں الگ قرآن بنایا، اس کا نام تذکرہ ہے، جس کی حیثیت مرزائیوں کے نزدیک وہی ہے جو مسلمانوں کے نزدیک توریت، زبور، انجیل اور قرآن کی ہے. مولوی جب جھوٹ بولنے پہ آئے نا تو جواب نہیں اس کا. ایسے زمین آسمان کے خلافے میں لاتا ہے، حد ہی ہو گئی. ایک آیت بھی قرآن کریم کی جماعت احمدیہ کے نزدیک قابل تنسیخ نہیں، نہ قیامت تک منسوخ ہو سکتی ہے. ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں کوئی اضافہ ہو سکے، کوئی کمی کی جا سکے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات 100% بلا استثناء 100% یا قرآنی آیات پر مشتمل ہیں یا قرآنی پیغامات پر مشتمل ہیں. اس لیے وہ حیثیت دینے کا کوئی پاگل بھی تصور نہیں کر سکتا. اتنا بڑا جھوٹ کہ ان کے نزدیک تذکرے کی وہی حیثیت ہے جو توریت اور زبور اور انجیل اور قرآن کریم کی. کہتے ہیں امت الگ بنا لی، شریعت الگ بنائی، کلمہ الگ بنایا. یہ جو جھگڑا چل رہا ہے تمہاری ساری عدالتیں گواہ ہیں کہ سزا اس بات پر نہیں دی جا رہی کہ کلمہ الگ بنایا ہے، سزا اس بات کی دی جا رہی ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہو جو محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے. جب تک یہ ثابت نہ ہو سزا ثابت ہی نہیں ہوتی. اتنا دن دہاڑے جھوٹ، کوئی حیا ہی نہیں تو عزت دینے کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے. شریعت الگ بنائی. بتاؤ احمدی شریعت کا کوئی ایک صرف امر ایک نہیں اس کی بتا دو جو قرآن میں نہ ہو. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعد میں عبارتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری شریعت کیا ہے اور ہمارا دین کیا ہے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں اتنے محتاط تھے کہ ایک موقع پر کسی نے تمباکو نوشی کے خلاف بات کی اور کہا کہ آپ بھی اس کو پسند نہیں فرماتے تو اس کو آپ منع کیوں نہیں فرما دیتے تاکہ احمدی یک دفعہ تمباکو نوشی چھوڑ دیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ دیکھو نہیں اور عوامر کا معاملہ میرا نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے اوپر یہ شریعت نازل ہوئی، اور آپ نے وہ سمجھ کر جو عوامر دیے، جو حکم دیے، جو جن باتوں سے منع فرمایا، ان میں میں ایک شوشے کا بھی نہ اضافہ کر سکتا ہوں نہ کمی کر سکتا. کسی نے کہا کہ یہ تو اس وقت تھا ہی نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کو اس سے کوئی بحث نہیں تھی کہ کوئی چیز اس وقت تھی کہ نہیں. بحث یہ تھی کہ عالم الغیب خدا تھا کہ نہیں.
وہ خدا تھا کہ نہیں جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے کی ضرورت کے لیے شریعت عطا کی تھی. اس سے کیا بحث ہے کہ کوئی چیز بعد میں ایجاد ہوئی ہے کب پیچھے پہلے ایجاد ہوئی. وہ بنیادی اصول جو حرمت کے اور حلت کے قرآن کریم میں موجود ہیں وہ ہر زمانے پر برابر حاوی ہیں. اور یہی مسلک ہے جماعت احمدیہ کا. اب بتائیں کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ شریعت الگ بنا لی, کلمہ الگ بنایا, اور کہتے ہیں حد اپنے دین کا نام اسلام رکھتے ہیں. کیا رکھے اس دین کا نام؟ اسلامی ہے, اور کیا کہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں تمہاری طرح, اور ہمارے دین کا نام کفر رکھتے ہیں. تمہارے دین کا نام نہیں, تمہاری حرکتوں کا نام کفر رکھتے ہیں. تم جو کرتوتیں کرتے ہو کہ کلمہ گوؤں کے اوپر حملے کرتے اور جان و مال ان کے حلال قرار دیتے, اور دنیا میں جتنا فسق و فجور ہو رہا ہے اس سے پرواہ کوئی تمہیں نہیں, اس کی کوئی پرواہ نہیں. کتنے بڑے ظلم ہو رہے ہیں پاکستان, دن بدن بد اخلاقی بڑھتی چلی جا رہی ہے. مجال ہے جو مولوی کو اس کی کوئی بھی فکر ہو, اپنے حلوے منڈے سے کام ہے, عیش کر رہا ہے اور کوئی جہاد نہیں کر رہا بد اخلاقیوں کے خلاف. اور احمدیوں کے متعلق کہتا ہے کہ دیکھو تم نے ہمارے دین کا نام کفر رکھ دیا. محمد رسول اللہ کے دین کا نام کیا رکھا ہے یہ بتاؤ. اپنے دین کو چھوڑو. اپنے دین کو تو تمہارے اپنے بھائی بند کفر ہی کہتے ہیں. وہ میں آگے بتاتا ہوں پھر دوبارہ, پہلے بھی بتا چکا ہوں. جس کو ہم کفر کہتے ہیں وہ محمد رسول اللہ کا دین ہرگز نہیں. لعنت ہے اس شخص پر جو محمد رسول اللہ کے دین کو کفر کہے. اس میں ایک ادنا ایک ذرے کا بھی شک نہیں ہے. مرزا کا دین ان کے نزدیک اسلام ہے کہتے ہیں. لو جی, ہم قادیانیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں کافر جو کہتے ہو, ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کس بات کا انکار کیا ہے؟ ہم مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں جو کافر کہتے ہو, ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی کس بات کا انکار کیا؟ ہم نے تو یہ مان لیا کہ مہدی آئے گا اور اسے قبول کر لینا. تم نے انکار کیا, کرتے ہو کہ نہیں؟ اس بات کا انکار کیا جس کے متعلق محمد رسول اللہ نے خود فرمایا کہ جس نے امام مہدی کا انکار کیا اس نے ہر اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد رسول اللہ پر خدا کی طرف سے نازل کی گئی. اور فہرست تم خود بنا لو, حدیث کا حوالہ میں دے دیتا ہوں. اس قدر شیطانی پہ شیطانی چل رہی ہے کہ دنگ رہ جاتی ہے عقل کہ دیکھو کیسی چلاکیاں کرنے والے مولوی ہیں, بیٹھے بٹھائے مکر گھڑتے بناتے چلے جا رہے ہیں. کیا مرزا کے آنے سے محمد رسول اللہ کا دین کفر بن گیا؟ کون بدبخت کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے سے محمد رسول اللہ کا دین کفر ہو گیا؟ تم ہو جو کہہ رہے ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دین جو خالص اور سچا اور پاک دین تھا, اس میں باطل رسم و رواج داخل کرنے والوں نے اس دین کو گدلا کیا ہے, اور مسیح موعود علیہ السلام نے اور امام مہدی نے وہی کام کیا ہے جس کے لیے آپ مبعوث کیے گئے تھے, تاکہ حکماً عدلاً بن کر اختلافات کا فیصلہ کریں اور دین کو اسی دین کی طرف لوٹا دیں جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین تھا. یہ جھگڑا ہے صرف. اب مولویوں کو پتہ نہیں کہ اصل کیا بات ہے. پتہ ہے, اچھا بھلا پتہ ہے, صرف جھوٹ بول رہے ہیں. کہتے ہیں آگے ذرا ان کا کلام سنیں. لیکن مرزا آیا, مرزا سے پہلے تو محمد رسول اللہ کا دین اسلام کہلاتا تھا. کہتے ہیں جب تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف نہیں لائے, ان کو مرزا کہہ رہے ہیں نا, اس وقت تک تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کہلاتا تھا. لیکن مرزا آیا اور اس کی سبز قدمی سے محمد رسول اللہ کا دین کفر بن گیا اور اس کے ماننے والے کافر کہلائے. اللہ اعظم باللہ, اللہ پناہ. یہ مولوی صاحب کا ایاز باللہ, اور میں کہتا ہوں اللہ اعظم باللہ. اس میں آپ سے مت کروں, اللہ ایسے جھوٹوں سے ہمیں پناہ میں رکھے. حضرت علیہ السلام آئے اور کیا کہا, اب آپ کی زبان میں سن لیجیے. الحکم 6 مئی 1901. ہم تو کہتے ہیں کہ کافر ہے وہ شخص
جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ذرہ بھر ادھر سے ادھر ہوتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روح گردانی کرنے والا ہی ہمارے نزدیک جب کافر ہے تو پھر اس شخص کا کیا حال ہے جو نئی شریعت لانے کا دعویٰ کرے. ان کے سارے الزامات کی نفی کسی ایک تحریر میں آ جاتی ہے. جو نئی شریعت لانے کا دعویٰ کرے یا قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تغیر و تبدل کرے یا کسی حکم کو منسوخ جانے، ہمارے نزدیک تو مومن وہی ہے جو قرآن کریم کی سچی پیروی کرے اور قرآن شریف کو خاتم الکتب یقین کرے. اس شریعت کو یا اس شریعت کو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے تھے اس کو ہمیشہ تک رہنے والا مانے اور اس میں ایک ذرہ بھر بھی اور ایک شوشہ بھی نہ بدلے اور اس کی اتباع میں فنا ہو کر اپنے آپ کو کھو دے اور اپنے وجود کا ہر ذرہ اسی راہ پہ لگا دے. عملاً اور علماً اس شریعت کی مخالفت نہ کرے تب پکا مسلمان ہوتا ہے. ہمارا یہ دعویٰ. اب بتائیں اس عبارت کو پڑھنے والے اگر یہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے، اگر وہ باتیں کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں تو ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ اللہ کی تقدیر تو فتوے لگا بیٹھی ہے، ہمیں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمام مسلمانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے کسی ایک حکم میں بھی دوسرے مسلمانوں سے علیحدگی نہیں. جس طرح سارے اہل اسلام بینہ قرآن کریم و احادیث و صحیحہ و قیاسات مسلمہ مجتہدین کو واجب العمل جانتے ہیں اسی طرح میں بھی جانتا ہوں. الحق رجحانہ صفحہ 80 روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 80. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص قرآن کے 700 حکموں میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کر لیتا ہے. حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولی، باقی سب اسی کے ذل تھے. تو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا. کشتی نوح صفحہ 24. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے. کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی. تمہارے ایمان کا مصدق یا مقرر قیامت کے دن قرآن ہے اور بجوز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے. یہ حیثیت کا تذکرے کی ہے دونوں چیزوں. افطرا بھی کیسا افطرا توبہ. کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مولوی کرتے کیا رہتے ہیں سارا دن. قرآن حدیث نہیں پڑھتے اور پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، پلے ہی نہیں پڑتا کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے. ایسے بے دھڑک ہو کر غضبناک ہو کے جھوٹ بولتے ہیں کہ حیرت سے انسان کے منہ دیکھ کر رہ جاتا ہے. کہتے ہیں بجوز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے. حضرت مسیح علیہ السلام کے الہامات کا مجموعہ جو تذکرے کے نام سے شائع ہوا ہے اس میں ایک بھی ہدایت نہیں، ناممکن تھی، نہ ایسی ہدایت ہونا ممکن تھا جو قرآن کے حوالے کے بغیر قرآن کی تعلیم سے باہر نکل کر کوئی بھی ہدایت دنیا کو دے سکے. یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہمارا مذہب، یہ ہمارا دین ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابل پر ایک الگ کتاب بنا رکھی ہے جس کے بعد قرآن کی گویا حاجت باقی نہیں رہی. پھر فرماتے ہیں مجھے اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا عقیدہ ہے، اور لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے۔ میں اپنے اس بیان کی صحت پر اس قدر قسمیں کھاتا ہوں جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں، اور جس قدر قرآن کریم کے حروف ہیں، حرف ہیں، اور جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں۔ اب یہ جو فکرہ ایک ہے، یہی بتاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بلند مقام اور مرتبہ حضرت مسیح علیہ السلام پر روشن ہوا۔ فرماتے ہیں وہ اتنے کمالات ہیں کہ ان کو کوئی گن نہیں سکتا، انسان کی نظر وہاں پہنچ نہیں سکتی۔ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں۔ کوئی عقیدہ، یہ قسم کھا کر کیا بیان ہے، کوئی عقیدہ میرا اللہ اور رسول کے فرمودے کے برخلاف نہیں، اور جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے خود اس کی غلط فہمی ہے، اور جو شخص مجھے اب بھی کافر سمجھتا ہے اور تکفیر سے باز نہیں آتا، وہ یقیناً یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اس کو پوچھا جائے گا۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا خدا اور رسول پر وہ یقین ہے کہ اگر اس زمانے کے تمام ایمانوں کو ترازو کے ایک پلے پر رکھا جائے اور میرا ایمان دوسرے پلے میں، تو بفضل ہی تعالیٰ یہی پلہ واحد ہوگا۔ اور جو الزام تراشی ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں، آگے مجھے حوالے ضرور رہا، اس کے بعد آئے گا۔ مولوی صاحب کو شکوہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور ساری امت کو کافر کہتے ہو، اور یہ جو بات ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ تمہارے نزدیک حضرت محمد رسول اللہ کا ایمان اسلام نہیں تھا، بلکہ یہ بعد میں جو حضرت مرزا صاحب رسول حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ جب مرزا آیا تو پھر اصل اسلام اور ایمان شروع ہوا، اس سے پہلے گویا سارا کفر تھا۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے بات بنائی ہوئی ہے، اور دلیل کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو سچا مسلمان اور پکا مسلمان کہتے ہو اور ہمیں کافر کہتے ہو۔ اب اس دلیل کو ذرا اور پھیلا کر دیکھتے ہیں۔ دیوبندی علماء بریلویوں کے بارے میں، یہ ان کے آباء و اجداد یوسف صاحب کے بریلوی علماء کے بارے میں لکھتے ہیں، جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب میں خدا کی شریک تھے، اللہ نے آپ کو بھی علم غیب عطا کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کسی دوسرے کا علم جانے، وہ بے شک کافر ہے۔ اس کی امامت اور اس سے میل جول، محبت و محبت و مودت سب حرام ہے۔ یہ فتویٰ جماعت کی طرف سے تو کبھی جاری نہیں کیا گیا تم لوگوں کے متعلق، لیکن فتاوی رشیدیہ کامل موب از مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی، صفحہ 62، ناشر محمد سعید اینڈ سن، تاجران کتب، قرآن محل بالمقابل، مولوی مسافر خانہ کراچی، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ یہاں سے میں فتویٰ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اب بتائیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب تک دیوبندی ظاہر نہیں ہوئے اس وقت تک ان کے نزدیک محمد رسول اللہ کا اسلام کفر تھا اور بے دینی تھی، اور اب یہ آئے ہیں تو سچا اسلام یہ لے کے آئے ہیں؟ حد ہے دجل کی، آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے اصل حقیقی مسلمان میں ہوں، کوئی دوسرا کہتا ہے میں ہوں، اس کو توڑ مروڑ کر بات کیسی بنائی ہے۔ مولوی سید حسین احمد صاحب مدنی، سابق مدرس دارالعلوم دیوبند، فرماتے ہیں یہ سب تکفیریں اور لعنتیں بریلوی اور اس کے اتباع کی طرف لوٹ کر قبر میں ان کے واسطے عذاب اور بوقت خاتمہ ان کے موجب خروج ایمان و ازالہ تصدیق و ایقان ہوں گی۔ کمال ہے یہ کلام بھی عالم الغیب کا کلام لگتا ہے، کسی کسی تفصیل کے ساتھ ان کے انجام کی خبر دے رہے ہیں۔
کہتے ہیں ساری تکفیریں اور لعنتیں جو بریلویوں نے دیوبندیوں پر ڈالی ہیں، کہتی ہیں سب ان پر اور ان کے اتباع پر لوٹ کر قبر میں ان کے واسطے عذاب کا موجب بنے گی، اور مرتے وقت تک موجب خروج ایمان۔ اگر پہلے ایمان نہیں ہے تو نکلے گا کیا ایمان وہاں سے؟ یہ جب جوش میں آ جاتے ہیں مولوی کچھ نہیں بولتے، کچھ نہیں سوچتے کہ میں پہلے کیا کہ بیٹھا ہوں، اب کیا بات کر رہا ہوں۔ پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ جھوٹے بے ایمان دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جب وہ مرنے لگیں گے نا اس وقت بے ایمان ہوں گے۔ اس وقت روح کی ایمان، روح نکلتی ہے نا لوگوں کی بیچاروں کے مرتے وقت، کہتے ہیں ان کا ایمان نکل جائے گا۔ اور تصدیق و ایقان، جو بھی وہ تصدیقیں کر چکے ہیں اور یقین کا اظہار کر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، کہتے ہیں وہ سارا خارج ہو جائے گا۔ ملائکہ حضور علیہ السلام سے کہیں گے، جب فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں یہ کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ اے رسول اللہ آپ کو خبر نہیں ہے کہ تمہارے آپ کے بعد یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، کیا کیا نئی باتیں گھڑ لیں احدثو۔ اور رسول مقبول علیہ السلام دجال بریلوی اور ان اتباع کو سحقن فرما کر حوض مورود و شفاعت محمود سے کتوں سے بدتر کر کے دھتکار دیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ معمولی عقل بھی ہو کسی انسان میں، یہ تو سوچے کہ ایسے مردود مقہور خبیث لوگ حوض کوثر تک پہنچیں گے کیسے؟ کس راستے سے داخل ہوں گے؟ آپ ان کو لگائیں گے، دیوار پھاڑ کر جب موقع دیں گے نکلنے کا اندر؟ دماغ بالکل ان کا بہک ہی جاتا ہے۔ جو فتوے دینے میں آتے ہیں منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے اور لکھتے چلے جاتے ہیں، سوچتے ہی نہیں کہ ہم پہلے کیا کہہ بیٹھے تھے اب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ جائیں گے صحیح وہاں سارے، اور حوض کوثر پر جا کر یہ مارے جائیں گے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور میں یہ کہوں گا اصحابی کہ اے اللہ میرے صحابہ ہیں۔ یہ کہیں ذکر نہیں فرمایا، نعوذ باللہ فرما بھی نہیں سکتے تھے کہ میرے حوض کوثر پر پہنچیں گے تو میں کہوں گا او ہو تم تو وہ ہو بدبخت جو میرے بعد بگاڑ بیٹھے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آپ کو عالم الغیب نہیں قرار دیتے، فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں گا قیامت کے دن کہ بعض لوگوں کو جن کو میں صحابی جانتا تھا ان کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو میں کہوں گا اصحابی اے اللہ میرے صحابہ میرے صحابہ۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ اے محمد تجھے نہیں خبر کہ تیرے واپس تشریف لانے کے بعد، تیرے رحلت فرما جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا نئی باتیں گھڑ لی۔ یہ تو کیسی معقول بات ہے۔ اور مولوی صاحب نے نقل مارنے کی کوشش کی ہے، اب دماغ میں یہ نقل مارنے کا بریلویوں پر یہ فتویٰ اس طرح لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے حوض کوثر تک پہنچ جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے نہیں پوچھیں گے بریلوی چلو مردود ہو کتوں کم بخت ہو یہاں سے بھاگو، خبردار جو میرے پاس ہے، بلکہ کتوں سے بدتر میں تمہیں سمجھتا ہوں، چلے جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ لوگ جنت میں کرتے کیا پھریں گے؟ اور شفاعت محمود سے دھتکارے جائیں گے، توبہ۔ اور کہتے ہیں اور امت مرحومہ کے اجر و ثواب و منازل النعیم سے اس وقت محروم کیے جائیں گے۔ یہ الفاظ بڑے بڑے اچھے سنتے ہیں، موٹے عین والے الفاظ زیادہ پسند ہیں ان کو۔ کہتے ہیں ثواب و منازل النعیم سے محروم کیے جائیں گے۔ رجوم المذنبین علی رؤوس الشیاطین، یہ کتابوں کے نام دیکھیں نا کتنے کتنے زبردست لکھے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ ہاں ہاں وہی تو میں کہہ چکا ہوں پہلے کہ عالم الغیب بن گئے ہیں ان باتوں کا جن کا کسی کو خبر نہیں، تفصیل سے پتہ ہے کہ مرتے وقت کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، اور ایمان نکلے گا موت کے وقت۔ یعنی جو شخص بیچارہ آخر وقت تک ایماندار رہا ہو، موت کے وقت ایمان خارج کیسے ہو جائے گا؟ قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے کہ جو مردود لوگ، بدبخت لوگ گندگی کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں، کافر رہتے ہیں، ان کی جان بڑی سختی سے نکالی جائے گی۔
تو ایک معقول مضمون ہے، اور انہوں نے ایک نیا مضمون گھڑا اپنے دماغ سے کہ بریلوی مرتے دم تک تو مسلمان رہیں گے، ایمان ان کا ہوگا۔ عین موت کے وقت ان کو پتہ چلے گا کہ اوہ ہو فرشتے جان لینے آئے ہیں، تو ایک طرف سے جان نکالی، دوسری طرف سے ایمان بھی نکال دیا، ایمان ایک طرف پھینک دیا، جان دوسری طرف روانہ کی، اور بے ایمان جان حوض کوثر تک پہنچ جائے گی۔ اب بیچارے لوگ جو ایسے خطبے سنتے ہیں، درس بات سنتے ہیں، ان کو کیا پتا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور نہ بھی نعرے وہ کہے نا سبحان اللہ، تو مولوی کہتے نعرے لگاؤ اس موقع پر۔ ایسے جلسے میں نے کئی دیکھے ہوئے ان کے، میں اس لیے آنکھوں دیکھ حال بتا رہا ہوں۔ اب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کتاب ہدایت الشیعہ مطبوعہ 1957 حقانیہ گارڈن روڈ کراچی میں لکھتے ہیں، سو اب صحابہ کا برا جاننے والا ملت اسلامیہ سے خارج ہوا۔ ہم نے جو بات بحث کر لی ہے، تو اب صحابہ کو برا جاننے والا ملت اسلامیہ سے خارج ہوا، شیعہ تو اپنے رسول کے مطابق کافر ہو جائیں گے۔ اب بتائیں یہ ان سب باتوں پر یہ مولوی صاحب وہ فتویٰ کیوں نہیں کہتے کہ گویا ان سب لوگوں نے جنہوں نے کسی دوسرے مسلمان کو کافر قرار دیا، انہوں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو کفر قرار دیا۔ جب تم نے دوسروں کے اسلام کو کفر قرار دیا، تم نے کیا کیا تھا؟ اگر ہم نے جھک ماری ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، تو تم نے کیا بات ماری تھی وہاں؟ عجیب احمقانہ حال ہے۔ احمدیت تو اب آئیے، تم تو 1300 سال سے لڑتے ہی چلے آ رہے تھے، ایک دوسرے کو کافر ہی کہتے چلے آ رہے تھے، فتویٰ بازیوں سے لائبریریاں سیاہ ہو گئی ہیں جو فتویٰ، اور اچانک یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ گویا احمدی جب تک نہیں آئے اس وقت تک تکفیر کے فتوے ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے، یہ نئی ایجاد ہے اس دور کی۔ اور اب بتائیں آپ کا اپنا کیا حال ہے؟ آپ نے بھی تو مولانا طاہر مکی کو ملحد زندیق کہا، اور بار بار کہا، یہاں تک کہا ہے عثمانی صاحب کو، عمر عثمانی صاحب کو، عمر احمد عثمانی، اور لکھا ہے ان کے دفاع میں طاہر المکی صاحب نے۔ طاہر المکی صاحب نے اپنے ایک بزرگ کے اوپر جو مولوی صاحب نے بڑا زبردست حملہ کیا تھا، اس کے دفاع میں لکھا ہے، اس سے میں حوالہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ جو مولانا عمر احمد صاحب عثمانی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی رجم اصل حد ہے یا تعزیر، لیکن یہ ان کی کتاب تو نہیں تھی، گڑبڑ ہوئی ہے کچھ، خیر میں بتاؤں۔ اس وقت بادشاہ طاہر المکی نے لکھا نا، تو اس یہ میں تو یہ کہہ رہے درج ہے۔ اگر کتاب ان کی تھی تو پھر یہ ان کی تحریر نہیں ہے، ان کے دیباچے میں الگ بات نہیں، بلکہ مولانا طاہر مکی نے وہیں نیچے نوٹ لکھے ہوں، یہی بات ہے۔ عثمانی صاحب کی کتاب پر ڈباچہ لکھا ہے طاہر المکی نے، اس میں یہ ذکر، اس پر نوٹ لکھے۔ یہ کتاب مجھے دکھاؤ، میں خود دیکھوں اس کو، یہ نہیں میں نے دیکھی۔ ٹھیک ہے، غلط ہے، یہاں موجود ہے؟ نہیں منگوانی چاہیے، جو حوالہ میں پڑھ کے سناؤں۔ ٹھیک ہے، لازم ہے کہ میں اس پہ نظر بھی ڈالوں تاکہ اس قسم کا پھر کوئی جی شبہ نہ رہے باقی، ٹھیک ہے، اور یقین ہو جائے کہ 100% کیا لکھا ہے اور کہاں لکھا ہے۔ بہرحال اس کتاب کا جو حوالہ مجھے ربوہ سے آیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو بہودہ انداز تخاطب کا شاہکار ہے، تقریباً اس کے ہر صفحے پر عثمانی صاحب کو ملحد و زندیق کہا گیا ہے۔ اب مولوی صاحب نے جو عثمانی صاحب کو، جن کے متعلق اسمبلی کا فیصلہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور وہ 72 فرقے جو احمدیت کو چھوڑ کر الگ ہیں، ان سب کے اوپر فتویٰ ہے، تو آپ نے جب ان کو زندیق اور ملحد کہا تو کیا کہا، کیا کیا؟ یہ کیا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین نعوذ باللہ بے دینی ہے اور الحاد ہے۔ آپس میں وہی باتیں کرتے ہو، تمہارے لیے یہ سب باتیں جائز ہیں، اس کے وہ نتیجے کیوں نہیں نکالتے؟ اس لیے کہ پاگلوں والی بات ہے، وہ نتیجے نکل ہی نہیں سکتے۔ جب مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے چلے آ رہے ہیں،
تو نعوذ باللہ من ذالک ہمارے ساتھ جو وہی دشمنی ہو، مگر یہ یقین کے ساتھ ان کے دفاع میں کہنا پڑتا ہے کہ ایک بھی ان میں سے ایسا بدبخت نہیں ہوتا کہ جس کے دین کو کفر کہہ رہا ہے وہ اس کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر کہہ رہا ہو۔ جب بھی کافر کہتا ہے مراد یہ ہوتی ہے کہ تم رسول اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ گئے، میں اسی دین پر ہوں۔ اس بات کا یہ نتیجہ نکالا یہ مولوی یوسف الدھانی کا شاہکار ہے۔ ان اختلافات کو یہ رنگ دے کر یہ چلاکی کرنا کہ تم نے چونکہ ہم مسلمان ہیں، تم نے ہمیں کافر کہا، گویا تم نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر کہہ دیا۔ تو جب تم نے ایسے دوسرے لوگوں کو کافر کہا، تم نے کیا کیا تھا اس وقت؟ مگر یہ ان کے نزدیک ہمارے طاہر المکی صاحب کی معلومات جو تحقیق ہے اس کے مطابق کہتے ہیں اعصابی مریض ہے، دماغ پہ اثر ہو گیا، ایسی بہکی باتیں کوئی آدمی ہوش و حواس میں کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر کہتے ہیں ان کی تشنجی حالت طاری ہوتی ہے، ان کے اوپر اسپیزم آتے ہیں، جسے مرغی والے اسپیزم آتے ہیں، اور اس کی زبان پر مولد و زندگی کی گردان جاری ہو جاتی ہے، اٹک گیا وہیں سب کچھ، مولد و زندگی، مولد و زندگی، مولد و زندگی۔ کہتے ہیں یہ ہیں یوسف الدانی صاحب۔ اب آپس میں پہلے جھگڑا طے کر لو کون کس کے دین کو محمد رسول اللہ کا دین کہہ کر اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے۔ کہتے ہیں فنکاراں دھوکہ دہی میں تو یہ شخص طاق ہے۔ یہی میں رو رہا ہوں اس وقت سے، اور اس دھوکہ دہی کو فنکارانہ کہنا بھی ویسے زیب نہیں دیتا۔ بےہودہ طریق ہے دھوکہ دہی کا، اس میں کون سا فن ہے؟ اللہ جان کرے۔ اب ان کے دین کو جن کے متعلق کہتے ہیں تم نے ہمیں کافر کہہ کر محمد رسول اللہ کے دین پر حملہ کیا ہے، ان کے باقی مسلمان جو ان سے زیادہ کثرت میں ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو کیوں یہ جواب دیتے؟ ان کو کیوں کہتے کہ تم نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر اور الحاد قرار دے دیا ہے، ہمیں غیر مسلم اور کافر کہہ کر؟ وہابیہ دیوبندیہ اپنی عبادتوں میں تمام اولیاء، انبیاء، حتیٰ کہ حضرت سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خاص ذات باری تعالی شانہ کی اہانت و ہتک کرنے کی وجہ سے قطعاً مرتد اور کافر ہیں، اور ان کا ارتداد کفر میں سخت اشد درجے تک پہنچا ہے، ایسا کہ جو ان مرتدوں اور کافروں کے ارتداد اور کفر میں ذرا بھی شک کرے وہ بھی انہی جیسا مرتد اور کافر ہے۔ اب بتائیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین پھر باقی کہاں رہا؟ اگر مراد یہی ہے کہ جب تم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہو تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دین پر حملہ کر رہے ہو، تو دین ہے کہاں باقی پھر؟ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا ذکر کیا، ان کے پیچھے اپنے پیچھے بھی نماز نہ پڑھنے دو، نہ اپنی مسجدوں میں گھسنے دیں، نہ ان کا ذبیحہ کھائیں، نہ ان کی شادی غمی میں شریک ہوں۔ میں کہ صدیقی صاحب نے بھی ایک یہاں وہ بنائی ہوئی ہے وہ مسلم پارلیمنٹ، ان کی طرف سے پچھلے دنوں میں یہ شور پڑا تھا کہ ذبیحے صحیح نہیں ہوتے اور ہم فیصلے کریں گے اور لوگ ہماری طرف رجوع کریں گے، وہ سرٹیفکیٹ جاری کریں گے۔ ان کو یہ بھی بھیج دیں سرٹیفکیٹ ہے کہ جتنے دیوبندی یہاں ذبح کرنے والے ہیں ان کے متعلق یہ فتویٰ ہے کہ ان کا ذبیحہ حرام ہے، اور جو شک کرے اس کا وہ بھی یہی حال، اس کا بھی۔ اگر آپ نے مسلم پارلیمنٹ کو زندہ رکھنا ہے اور اس کے صدر بنے رہنا ہے تو اعلان کریں کہ ان کا ذبیحہ حرام ہے۔ کہ شادی غمی میں بھی شریک نہ ہو، نہ اپنے ہاں آنے دیں، بیمار ہوں تو عیادت کو نہ جائیں، مریں تو گاڑنے توپنے میں شرکت نہ کریں، مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ دیں، غرض ان سے بالکل احتیاط و اجتناب رکھیں۔ پس وہابیہ دیوبندیہ سخت اشد مرتد و کافر ہیں، ایسے کہ جو ان کو کافر نہ کہے خود کافر ہو جائے گا، اور اگلی بات میں بھی آنے والی ہے۔ کہتے ہیں اس کی عورت اس کے خود سے باہر آ جائے گی۔ اب بتائیے کتنے مسلمانوں کے نکاح حرام ہو گئے؟
اور جو اولاد ہوگی کیا ہوگی؟ عورت عقد سے باہر آ گئی تو یہ کچھ لگی لپٹی نہیں رکھتے، کھل کے بات فرمانے والے مولوی صاحب ہیں، کہتے ہیں جو اولاد ہوگی وہ حرامی ہوگی، ازرو شریعت ترکہ نہ پائے گی۔ اس اشتہار میں جو دستخط ہیں ان میں سید جماعت علی شاہ صاحب، حامد رضا خان صاحب قادری، نوری رضوی اور مولوی کرم الدین بھی، محمد جمیل احمد بدایونی، عمر النعیمی مفتی شرع اور ابو محمد دیدار علی مفتی اکبر آباد، ان سب کے دستخط اس فتوے پر شامل ہیں۔ اور اس تفصیلی فتوے میں مولوی صاحب اور ان کے ہم مذہبوں کو زندیق بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو ان کا میں حال کھول دیتا ہوں، ان کو یاد کراتا ہوں۔ اس اصول کو اگر یہ سچے ہیں کہ اگر تم کسی اور سے مذہبی اختلاف کی وجہ سے اس حد تک اختلاف کرو کہ تم سمجھو کہ اس کا دین سچا اسلام نہیں رہا، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو نعوذ باللہ انسان کفر قرار دے رہا ہے۔ اگر یہ تم سچے ہو تو یا آپ فتوے جاری کر دو سب پر۔ باقی پھر انشاءاللہ کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا، آج ذرا تھوڑا وقت ہوتا ہے نا، یہاں سے جو بقیہ وہ کل انشاءاللہ آئندہ جب بھی ہوگا۔ اچھا جی، اللہ عقل دے ان مولوی صاحبان کو، ان کی عبارتیں اور چلاکیاں آپ نے دیکھی۔ مشکل یہ ہے کہ عوام الناس بیچارے بالکل اس بات کی اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ ان چلاکیوں کو سمجھ سکیں، اور ایسے ایسے خوفناک یہ فتوے جب جاری کرتے ہیں پھر وہ حملے کرتے ہیں احمدیوں گھروں کے اوپر، معصوم احمدیوں کے قتل کا اقدام کرتے ہیں، ہر قسم کے ظلم و ستم توڑتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اہل پاکستان کی شرافت کی داد دینی چاہیے کہ ان سب لغویات کو سننے کے باوجود جس قسم کا ان کو اشتعال دکھانا چاہیے وہ نہیں دکھاتے۔ اس کا مطلب ان کے دل گواہ ہیں کہ یہ مولوی جھوٹے ہیں، اور یہ گواہی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک دن آئے گا کہ ان مولویوں کی درگت بنے گی، پھر ان کی شامت آنی ہی آنی ہے، انہی لوگوں کے ہاتھوں میں آنی ہے جن کو ہمارے پیچھے ڈالتے رہے ہیں۔ مگر وقت کا آئے گا، انتظار کریں، اللہ تعالیٰ کی جو ایک تدبیر ہے وہ چل رہی ہے۔ اچھا جب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔